الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، آج کی یہ روحانی محفل بسلسلہ بڑی 11ویں شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولی کہ جن کی شان میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اس ولی کا قرب اور اس ولی کے اپنے حضور درجات بلند فرمائے۔ 11ویں شریف جو ہے اس کی نسبت حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نسبت سے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جن کا مشہور لقب، یوں تو بہت سارے القاب ہیں مگر جو مشہور لقب ہے وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ حسنی حسینی سید تھے اور آپ کو کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار جو ہے وہ خواب کی حالت میں اور جاگتے ہوئے نصیب ہوا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، جسے ہم عام زبان میں تھوک بولتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ ڈالا، یعنی یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کیا کرتا تھا، خطاب نہیں کرتا تھا، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم بیان کیجئے، تو میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے متعلق کچھ بتایا، تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر ڈالا۔ فرماتے ہیں جب پھر بیان کرنے بیٹھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہاں پر مجمع کے اندر آ کر بیٹھ گئے، یعنی بڑا کثیر مجمع بن گیا۔ تو فرماتے ہیں پھر مجمع کا رعب تھا، تو جب وہاں پر وہ رعب مجھ پر چھانے لگا تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے جد امجد جو ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنا لعاب جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا۔ یعنی حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ وہ ہستی تھے کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے۔ اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ لکھا کہ 9 ربیع الثانی، کچھ نے 11 ربیع الثانی لکھا، کچھ نے 17 ربیع الثانی کا بھی ذکر کیا، مختلف اقوال ہیں۔ مگر جو 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف جو ہے اس کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں یعنی 11 کی رات کو آپ اپنے بزرگوں کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کرام کو جو دنیا سے چلے گئے تھے، حضور غوث العظم ان کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔
یوں تو آپ نے 11ویں شریف کے بارے میں بڑی باتیں سن رکھی ہوں گی کہ 11ویں فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ توبہ نازل کی۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کہ محبوب آپ ان مشرکین میں، کفار میں یہ اعلان کروا دیں کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، 4 مہینے تم مکہ شریف کے اندر چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو۔ 4 مہینوں بعد وہاں پر کوئی بھی مشرک نظر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ توبہ جو ہے، اس کی یہ آیات جو ہیں، یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب حج کے موقع پر یہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جائیں اور وہاں پر جا کر سیدنا ابوبکر صدیق امیر حج تھے، قافلے کے سردار تھے، ان سے کہیں کہ جا کر اس کا اعلان کر دیں مشرکین کو 4 مہینے ہیں۔ اب جب یہ آیات جو ہیں وہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تو حج جو ہے وہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ تو 10 ذی الحج کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے قرآن پاک میں مشرکین کو جو وقت عطا فرمایا وہ 4 مہینے کا تھا۔ کتنا تھا؟ 4 مہینے کا۔ اب آپ یہاں سے 4 مہینے لگائیں، یعنی حج کے 10 ذی الحج سے 4 مہینے گننا شمار کریں گے تو آپ کا جو مسئلہ 11ویں والا وہ حل ہو جائے گا۔ حضور غوث الاعظم جو ہیں وہ اس نسبت سے 11 ربیع الثانی کو اسی نسبت سے سال ثواب کرتے کہ جب 10 ذی الحج کو اعلان ہوا تو 10 ذی الحج سے 4 مہینے گنے جائیں تو ذی الحج کے بعد پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے کہ 10 محرم تک 1 مہینہ، محرم کے بعد کس کا مہینہ ہے؟ سفر کا۔ 10 محرم تک کتنے، 10 سفر تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 2۔ 10 سفر کے بعد 1 مہینہ مزید لگاؤ تو 10 ربیع الثانی بنتا، کتنے مہینے ہو گئے؟ 10 ربیع الاول کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے۔ تو ربیع الاول شریف کے بعد ربیع الثانی آتا ہے تو 10 ربیع الثانی تک کتنے مہینے بن گئے؟ 4 مہینے۔ تو اللہ نے جو مہلت مشرکین کو عطا فرمائی تھی وہ 4 مہینوں کی تھی، یعنی 10 ربیع الثانی تک وہ مہلت تھی۔ اب جب 10 ربیع الثانی آیا تو 10 ربیع الثانی کے بعد کسی بھی مشرک کو، کافر کو مکہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا تو اس دوران جو اسلام کے مخالف تھے ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی رہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، اہل بیت کرام جو حضرات جو ہے اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اب جب فتح مل گئی تھی، مکہ کا مبارک شہر جو ہے وہ 10 ربیع الثانی کے بعد پاک ہو گیا تو حضور غوث الاعظم جو ہیں وہ 10 ربیع الثانی کی شام کو 11 کی رات کو آپ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر بانٹا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے حضور غوث الاعظم کی اس جو ہے یاد جو ہے جو آپ بزرگوں کی یاد بناتے تھے، ہم اسی طریقے کو جاری رکھتے ہوئے ہم بھی 10 ربیع الثانی کی شام کو بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں نیا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ نسبت جو حضور غوث الاعظم آپ 10 ربیع الثانی کو وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ ایصال ثواب کا، ہم بھی اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے 10 ربیع الثانی کی رات یعنی شام کو جو 11 کی رات بنتی ہے، اس کو اس لیے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ آج دن 11 کا ہے، اس لیے یہ نسبت قائم رکھتے ہوئے آج وہی محفل سجائی گئی جو حضور غوث الاعظم خود سجایا کرتے تھے۔ تو اصل 11ویں جو ہے وہ اس طرح ہے، اس کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بزرگوں کی یاد منایا کرتے تھے، اسی طرح اللہ نے آپ کو بڑا اعزاز بخشا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ کرامات تو بہت سی آپ کی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے آپ کی سیرت پر غور کیا جائے تو حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 15 سال تک آپ ہر رات قرآن پاک کا ایک ختم کیا کرتے تھے۔
اور 40 سال تک حضور سیدی غوث الاعظم نے 40 سال تک آپ کا یہ مبارک طریقہ رہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. یعنی جو عشاء کے وضو کرتے تھے اس سے تہجد کی نماز بھی پڑھنا, بیٹھے بیٹھے اون کر کے تہجد کی نماز پڑھ لینا, پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے. تو حضور غوث الاعظم جو ہیں عبادات بھی کثیر کرتے تھے اور اپنے وقت کے وہ ولی تھے کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور کہ جب تک حضور غوث الاعظم کا قدم آپ کی مہر کسی پر نہ لگ جائے تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. اور آپ قصیدہ غوث میں ایک شعر آپ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں, فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ان سارے شہروں کو میں نے ایک وقت میں اپنی ہتھیلی پر دیکھ لیا. یعنی ایک وقت میں آپ نے سب کو دیکھ لیا. اور آپ کے مریدین آپس میں کہنے لگے, ایک مرتبہ واقعہ لمبا مختصر, کہ ایک کہنے لگا کہ کل حضور میرے گھر حاضر تھے. دوسرے نے سنا, اس نے کہا اسی وقت تو میرے پاس حاضر تھے. تیسرے نے سنا, اس نے کہا اسی وقت تو میرے پاس حاضر تھے. چوتھے نے سنا تو اس نے کہا اس وقت میرے پاس حاضر تھے. تو جب حضور غوث الاعظم نے سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کی عطا سے کل میں ایک ہی وقت میں 70 جگہوں پر حاضر تھا. تو جب رب نے اپنے ولی کو یہ شان عطا فرمائی تو جس ولی کو جن سے فیض پہنچا خود میرے سرکار کا کیا عالم ہوا. اور حضور غوث الاعظم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لولا لجام الشریعۃ الی لسانی فاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا کہ اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی فاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, فرمایا میں تمہیں بتا دیتا کہ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا, اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا. اور فرمایا انتم بین یدی کالقواریر, فرمایا تم میرے سامنے اس طرح ہو کہ جس طرح شیشہ ہوتا ہے, جس طرح شیشے میں سب نظر آتا ہے. فرمایا رب نے مجھے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے میں بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان اور عظمتیں عطا فرمائی تھیں. ہم بھی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں اور اسی طریقے پر چلنے والے ہیں جو طریقہ حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا تھا. اور آپ کا جو نظریہ تھا, جو آپ سلسلہ تھا وہ کیا تھا, یعنی مراد یہ کہ آپ کام کیا کرتے تھے, آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ساری رات عبادت میں گزر جاتی, اور دن کو حضور سید غوث الاعظم رضی اللہ عنہ دن کو یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ نہیں طریقہ کہ آج کل کی طرح صبح اٹھا آنکھ کھولی وضو کیا, وضو کے بعد جو ہے تویز دینے شروع کر دی, بس زور ہی, پھر اس کے بعد تویز, شام تک تویز ہی دیتا رہے گا پیر. یہ طریقہ نہیں تھا, بلکہ فجر کے بعد درس دینا شروع کرتے, پڑھانا شروع کرتے, ظہر کی نماز تک آپ تفسیر اور حدیث پڑھایا کرتے, اور پھر ظہر کے بعد دوبارہ پھر شروع کر دیتے, وہ فقہ کا علم پڑھایا کرتے تھے. یعنی حضور سید غوث الاعظم نے صرف علم سیکھا نہیں, صرف ولایت کی نہیں, بلکہ سرکار کے علوم کی طرف سے جو علوم ظاہری حاصل ہوئے, علوم ظاہری بھی پھیلائے اور علوم باطنی بھی آپ نے پھیلائے. جب ابن جوزی جیسا محدث جو ہے, جو اپنے وقت کے مشہور محدث تھے, جب وہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھا اور اس نے شاگرد سے کہہ رکھا تھا کہ یہ ولی ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہیں ہوتا, جیسے آج کل کچھ لوگ منکرین انکار کرتے, تو اس نے کہا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. جب شاگرد نے کہا نہیں ایک بار آپ آئیں تو صحیح, آپ ان کی محفل کو ایک بار جوائن تو کریں, دیکھو تو صحیح. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی محفل میں جب ابن جوزی جیسا محدث اس زمانے کا جب وہ آیا نا, تو اس نے آ کر کیا دیکھا کہ شاگرد کے ساتھ تھا. تو حضور غوث الاعظم نے قرآن پاک کی ایک آیت قاری پڑھتا تھا, قاری ایک آیت پڑھتا تھا, پھر آپ بیٹھ کر اس کی تفسیر بیان کرتے. حضور غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کی, ابن جوزی شاگرد سے کہنے لگا یہ جو تفسیر انہوں نے بیان کیا نا یہ مجھے پہلے سے معلوم ہے. آپ نے دوسری بیان کی اسی آیت کی, وہ شاگرد سے کہنے لگا یہ بھی مجھے معلوم ہے. حتیٰ کہ حضور غوث الاعظم نے جب اسی ایک آیت کی تیسری تفسیر بیان کی, ابن جوزی نے شاگرد سے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے, تم تو مجھے بڑا کمال والا سمجھ کے لائے ہو. حضور غوث الاعظم نے جب 12 تفسیریں بیان کی نا ایک ہی آیت کی, تو ابن جوزی کہنے لگا یہ 12 کی 12 مجھے آتی ہیں.
اب جب حضور غوث العظم تھے، علم کوئی ختم تھوڑا ہو رہا تھا، آپ نے جب 13ویں تفسیر بیان کی تو اس وقت شگن لگا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اسی ایک آیت کی حضور غوث العظم نے 40 تفسیریں بیان کی، پھر جا کر ابن الجوزی کہنے لگا جو علم آج میں نے دیکھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یعنی اپنے وقت کے حضور غوث العظم یہ آیت صرف ولی خالی نہیں تھے بلکہ علم کا سمندر تھے، ایسا سمندر تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، کہ رب نے بے شمار انہیں علوم عطا فرمائے تھے۔ جب ان کے علم کا یہ مقام تھا تو خود سرکار کے علم کا کیا کمال ہے۔ سرکار کا علم تو وہ ہے، سرکار کی عظمت کی بات کر کے ختم، کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ جب رب نے اپنی قدرت والا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھا، فَوَضَعَ كَفِّي بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدَتْ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، کہ جب رب نے اپنی قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو سرکار نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب نے مجھے اس کی برکت سے رب نے مجھے جتنے بھی علوم تھے رب نے مجھے سارے زمین و آسمان کا علوم عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور اس پاک محفل کا صدقہ آپ تمام حضرات پر اپنا فضل و کرم فرمائے، قدم قدم کر خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس پاک محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام طالب علموں کو ہر نیک علمی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مسجد مدرسہ کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔